کہہ رہے ہیں ہنتتن گیہوں ملے. تو تم نے بات کو بدلا ہے، چونکہ ہر چیز کو بدلنے کی عادت تھی. یحرفون الکلم عن مواضعہ من بعد مواضع، دو طرح کے الفاظ آ رہے ہیں. یہ اپنی بات کو، اللہ کی بات کو اس کی جگہ سے بدل دیا کرتے تھے. تو یہاں بھی حتتن کو بدل کر ہنتتن کر دیا. تو اس اللہ تعالیٰ نے ہاں کہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری خطاؤں کو بخش دوں گا. وسنزيد المحسنین، اور اگر تم اور نیکیاں کرو گے وہاں جا کر کے تو ہم اس نیکیوں کا مزید بدلہ اور مزید اجر تم کو عطا کریں گے. اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان ظالموں نے جو بات کہی تھی اس کو دوسری بات سے بدل ڈالا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، تو ان ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب ہم نے اتارا بوجہ اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آیا. اور اللہ کے عذاب کی تفصیل کیا ہے؟ نہ تو یہاں ہے اور نہ تورات میں ہے نہ تاریخ میں ہے. اس بات سے ہم کہاں سے کہہ دیں کیسا عذاب آیا تھا؟ عذاب ضرور آیا ہوگا لیکن اس کی تفصیل کیا ہے نہیں معلوم. نہ مفسرین لکھ رہے ہیں، مفسرین بھی کہاں سے لکھیں گے؟ کوئی تاریخ ہو یا پھر حدیث میں ہو یا قرآن شریف کے اندر ہو. قرآن سے اتنا معلوم ہوتا ہے کوئی عذاب آسمان سے آیا، تفصیل نہیں معلوم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. کھانے کا انتظام تو آپ نے سن لیا کہ من و سلوہ اترا. اب پینے کا مسئلہ تھا تو کہا کہ صاحب ہمارے واسطے پینے کا پانی ہونا چاہیے. پھر آپ سفر کرتے ہیں، آپ کی طبیعت گھر کے اندر اور ہوگی، سفر کے اندر اور ہوگی. آپ گھر کے عیش و عشرت کو اگر سفر میں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سفر تو سفر ہے. عربی کے اندر بھی کہا گیا السفر والسقر، سفر تو جو ہے وہ جہنم کے ایک ٹکڑا ہے. مطلب یہ کہ اس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں گی. راحت کی تلاش جو ہے یہ مطلب نہیں کہ راحت کی تلاش نہ کی جائے، مگر یہ امید رکھنا کہ بس سفر میں تو راحت ہی ملے گی، وہ توقع غلط ہے. سفر میں زحمتیں ہوتی ہیں. اسی لیے مسافر کے واسطے سہولتیں شریعت نے کیوں رکھی کہ اگر تم سفر میں ہو تو رمضان کے روزے ملتوی کر سکتے ہو، جب تم سفر میں ہو تو نماز کو تم قصر کرو. اب بعض لوگ آج کل کہا کرتے ہیں عزیز صاحب یہ تو اس زمانے کا قصہ ہے جب لوگ پیدل جایا کرتے تھے، اب تو ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، لہذا اب کیا ضرورت ہے؟ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھی گئی تھی کہ حضرت اب تو ذرا سہولتیں ہو گئیں سفر میں، پہلے تو بڑی زحمتیں تھیں جس وقت یہ آیت اتری تھی، تو اب کیا ضرورت ہے کہ ہم قصر کریں؟ اب تو ہمارا ملک ہے، دشمن کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، تو لہذا اس صورت میں ہم پوری نماز پڑھ لیں تو کیسا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ اللہ میاں تمہیں ایک نعمت دے رہے ہیں، تو کیا تم نعمت کی ناقدری کرو گے؟ تو تم یہ کہو گے اللہ ہمیں تمہاری نعمت کی ضرورت نہیں. یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہی جواب میں بھی تم کو دے رہا ہوں. مرفوع حدیث ہو گئی. تو عجیب بات یہ ہے ہم لوگ بھی اس لیے نہیں کہ ہم کو زیادہ نماز پڑھنے کے شوقین ہیں، معاف کیجیے یہ نہیں، بلکہ اصل بات یہ کہ ہماری عادت بن گئی، فیشن یہ بن گیا اسلام کی کسی نہ کسی بات میں اعتراض ضرور کر دو، ورنہ پھر ہم کو عقل مند کون کہے گا؟ اگر ہم نے ہر بات کو ویسے ہی مان لیا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو بدھو ہیں. عقل مند ہونے کے معنی یہ ہے کہ اسلام کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی سوال جوڑ دو. یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے سوالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ورنہ تو جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم اور آپ کو بھی معلوم. تو بہرحال یہ کہ سفر جو ہے وہ اس میں پریشانیاں ہی، یہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن واقعہ یہ ہے ہوائی جہاز کے سفر تو ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ہوائی جہاز کے سفروں میں بھی آج نماز پڑھنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. وہ 2 ہی رکعت پڑھنی مشکل ہوتی ہے، ورنہ اونٹ پہ تو سفر کر لیجیے، اتر گئے چلو بھائی اللہ اکبر، 2 پڑھ لو گے 4 پڑھ لو گھوڑے کے سفر پہ یا اونٹ کے سفر میں. لیکن ہوائی جہاز کے سفر میں تو اور بھی مشکل ہے. وہاں تو مسئلہ یہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے بیٹھ کے پڑھ لوں کیا، تو وہ 2 رکعت بھی کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ کا قانون جو ہے وہ حکمتیں اس کے پیچھے ہیں، ہم کیوں اس بات کو نہیں مان لیتے؟ قیامت تک کے لیے اسلام آیا اور اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. مسافر کو اللہ نے سہولت دی ہے اور واقعی یہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اب وہاں سفر میں ہیں اسرائیلی،
ٹھیک ہے پانی تو بے شک چاہیے، کھانا بے شک چاہیے، مگر اگر سفر میں ایسا کہنے لگے فلانے ہوٹل کا کھانا چاہیے مجھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سفر میں کہاں کو آئے تھے؟ جا کے اپنے گھر میں رہیے، جون سے ہوٹل کا کھانا چاہیے، جون سے کچن کا چاہیے ویسے ہی کھا لیجیے گا۔ اب سفر میں آئے تو کھانا مل رہا تو اللہ کا شکر کیجیے۔ کوئی کہنے لگے پینے کا پانی تو چاہیے مگر مجھے فلانے فاؤنٹین کا چاہیے، کیا کہیں گے؟ بھائی سفر تھوڑی کر رہے ہیں آپ۔ لیکن اسرائیلیوں کا مزاج ٹیڑھا تھا، اسرائیلیوں کو پانی تو چاہیے تھا مگر ایک فاؤنٹین کا نہیں چاہیے تھا، ان کو 12 فاؤنٹین کا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلہ جو ہے اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ میاں نے اس مطالبے کو بھی پورا کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب اس کی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے سیرابی کا اور پانی کا انتظام چاہا تو ہم نے کہا اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی سے مارو، وہی عصائے موسیٰ جو ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تمام لوگوں نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ مشربہ پینے کی جگہ، جہاں جا کر کے پانی لیا جائے، اس لیے ہمارے یہاں اس کو ہندی میں گھاٹ کہتے ہیں نا۔ تو تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، بھئی یہ قبیلے کا یہ فاؤنٹین یہ ہے اور فلانے قبیلے کا یہ ہے، وہ جان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کھانا تو پہلے مل گیا، وہاں تو پھر فرمایا تو کلوا من طیبات، یہاں فرما رہے ہیں پانی بھی مل گیا تو وہ کھاؤ اور یہ پیو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرنا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کا پیٹ بھرنے لگتا ہے تو پھر اس کی طبیعت میں فساد پیدا ہوتا ہے، پھر سوائے اس کے کہ پالیٹکس سمجھ میں آتی ہے اور سیاست میں اس سے لڑا دینا، اس کو وہ آرام سے چین سے بیٹھا ہوا ہے اس کو بے چین کر دینا، پیٹ بھرے کے بعد پھر یہ شرارتیں مستیاں سوچتی۔ اور جب کوئی بیچارے کو پیٹ میں لگی ہوئی آگ اس کو بھوک کی تو اس کو کہاں سے پالیٹکس سمجھ میں آئے گی، اس کو کہاں سے لیڈری سمجھ میں آئے گی؟ لیڈرشپ اور سیاست اور پالیٹکس اور لوگوں کو لڑانا اور جھگڑنا، ہر ایک معاملے میں دخل دینا، یہ پیٹ بھروں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ کھانے پینے کا انتظام ہو جانے کے بعد اب خرمستیاں مت کرنا، فساد مت پھیلانا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، میں نے کہا تھا کہ وہ آگے وہ بات مستقل ایک جرم کی صورت میں اس کو بتلایا گیا، اگرچہ اس کا ایک حصہ پہلے بھی آیا۔ فرمایا اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، روز من و سلوہ کھائیں گے یہ تو بہت مشکل ہے، لہذا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ ایک تو سرکشی ہی نکل رہی، یوں اگر کہتے ہمارا رب ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے مگر آپ چونکہ نبی اللہ ہیں اس واسطے آپ دعا کر دیجئے تو بات ٹھیک تھی۔ اتنی ساری نعمتیں ہڑپ کرنے کے بعد بھی خداوند خدا کو اپنا خدا کہنے کو تیار نہیں، موسیٰ سے کہہ رہے اپنے اللہ سے جا کے دعا کر لیجیے۔ کتنی سرکش تھی وہ قوم۔ ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین میں سے نکلا کرتی ہیں، جو اگا کرتی ہیں زمین سے، یعنی کیا؟ توری ترکاری، من بقلیہا وقصائہا، ککڑیاں، کھیرے، ککمبر، وفومیہا اور غلہ، وعدسیہا اور دال مسور کی ہو جو بھی ہو، وبصلیہا اور اسی طرح سے مسالے، پیاز، لہسن وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے، جب تک کہ یہ کھانا نہ ہو لہسن اور پیاز والا، جب تک تو ہمارے پاس زبان پہ ہٹ رہی ہے، اس لیے من و سلوہ پر قناعت ہم نہیں کر سکتے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم اچھا کھانا چھوڑ کے ردی کھانے کو چاہ رہے ہو؟ ردی کس لحاظ سے؟ ایک تو یہ کہ اس میں گھاس پات ہے، گوشت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس لحاظ سے بھی، اور اس لحاظ سے بھی کہ جب زمین سے اگنے والی تم غذا چاہتے ہو تو تم کو ہل بھی چلانا پڑے گا، کھیتیوں کو پانی بھی دینا پڑے گا،
اور بیلوں کو کھلانا بھی پڑے گا، پھر کتنی مصیبتیں. اور یہ من اور سلوہ بغیر محنت کے مل رہا تھا. تو یہ اعلیٰ درجے کی غذا ہوئی اس لحاظ سے، اور وہ جو ہوئی وہ ادنا درجے کی ہوئی. تو تم ادنا درجے کی غذا چاہ رہے ہو اعلیٰ درجے کی غذا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، یہ تم چاہتے ہی ہو تو تمہاری دعا یہ بھی قبول ہوتی ہے. اہبطوا مصرا، اس شہر میں اس بستی میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تم کو وہی ملے گا جو تم چاہتے ہو. تمہیں پیاز بھی ملے گی، لہسن بھی ملے گی، غلہ بھی ملے گا، دالیں بھی ملیں گی، سب کچھ ملے گا، جاؤ. تب اب ناقدری یہاں بھی ہوئی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب ان پر ذلت اور مسکنت کی رسوائی کی مار دے دی گئی ہے. اب یہ قوم کبھی بھی ان کو عزت نہ ملے گی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. تو صاحب آگے رو کر میں کہتا ہوں، آج کل لوگ بڑے عجیب عجیب طرح کے شبہے کرتے ہیں کہ صاحب اللہ نے تو یوں فرمایا تھا، اور آج تو یہودی جو ہیں وہ تو بڑے سر پہ چڑھ رہے ہیں ساری دنیا کے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا وقت کسی قوم کے واسطے سرخ روئی کا، امن کا اور چین کا آ جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی پٹیلو ہونا شروع ہو جائے، تو وہ تھوڑے دن کو تو ہم دیکھیں گے، لیکن اس کے جو سنچریز گزر رہی ہیں اس کی ذلت اور رسوائی کی، اس پر نہیں دیکھیں گے. نمبر ایک. نمبر دو جو ہے، آج ہی کون سی عزت ہے؟ آج وہ قوم جو ہے اپنی شرارتوں سے اگر وہ جی رہی ہے، دوسروں کے سہارے سے جی رہی ہے، معاف کیجیے، اپنے پاس اس کے پاس کچھ بھی نہیں. آج وہ ان کا سہارا ختم ہو جائے جس کا سہارا ان کو ہے، تو پھر دن میں تارے نظر آ جائیں اسی قوم کو. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس قوم کا سہارا اس کو ملا ہوا ہے، آپ ٹٹول کر جا کر دیکھ لیجئے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ قوم اندر سے ان کو گالیاں دیتی. سمجھ میں آیا؟ اندر سے وہ بھی گالی دیتی کہ یہ انہوں نے لوٹ کے کھا لیا ہم کو. مگر یہ کہ حالات کچھ ایسے ہیں، کچھ منطق ایسی ہے، کچھ لاجک ایسی ہے، کچھ دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ اس قوم کو اس بچڑے کے اس بچے کو پالنا پڑ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس بچے کو پالنا پڑ رہا ہے شیر کا شکار کرنے کے واسطے. جانتے ہیں آپ شیر کا شکار کرنے کے لیے بچڑے کو پالنا پڑتا. تو ٹھیک وہی صورت ہے کہ آج شیر کا شکار کرنے کے واسطے بچڑے کو پالنا پڑ رہا ہے، ورنہ بچڑے سے پیار نہیں ہے. اگر ہمارا ہوا نہ بیٹھا ہوتا اسلامی ملکوں کا تو پھر یہ ان کو برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہوا آپ کا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ ہم کتنے خطرناک ہیں. ہماری خطرناکی کو یہ لوگ سمجھتے ہیں اس حالت میں بھی کہ دو ملک مسلمانوں کے ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نیندیں رات کو حرام ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دو مل بیٹھیں. سمجھ میں آیا؟ جس روز یہ دو مل بیٹھیں گے تیسرا بھی مل جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ان کو کوئی پریشانی نہیں، آپ یہاں مسجدیں بنا لیجیے، کوئی پریشانی نہیں. ان کو ہر اس مومنٹ سے پریشانی ہوگی کہ جس میں مسلمانوں کے اندر آرگنائزیشن، مسلمانوں کے اندر موومنٹ، مسلمانوں کے اندر اخوت اور اتحاد کی جس سے فضا بن سکتی ہو، ہر وہ مومنٹ جو ہے ان کو دنیا کے ہر تختے پر جہاں بھی کہیں ہو رہا ہو، ہر حصے پر وہ ان کو پریشان کرتا ہے. آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے کوئی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں. اس لیے اس صورت میں اس ساری باتوں کو جاننے کے باوجود بھی ہمارا یہ کہنا کہ اسرائیلیوں کو تو عزت ملی بھی ہے، قرآن میں یہ کون کہا گیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. جرمنی نے اچکا دیا تو روس میں چلے گئے، روس نے اچکا دیا تو وہ فلسطین میں آ گئے. جب تک کہ ان سے کام نکلے گا فلسطین میں رہیں گے، لیکن اس کے بعد ایک وقت آئے گا، اور آئے گا ضرور آئے گا، چاہے ہم زندہ ہوں کہ نہ ہوں، ان کو فلسطین سے نکلنا پڑے گا. میری یہ بات جو ہے میں جانتا ہوں کہ ٹیپ ہو رہی ہے، بالکل میں جانتا ہوں، لیکن ان کو نکلنا پڑے گا اس فلسطین سے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو ایک جگہ نہیں رکھا، اور فلسطین میں بھی ہمیشہ نہ رہیں گے. یہ ایک صورت ہے. بے شک ہمارا اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ بھی ہے کہ جہاں ان کے لیے ایک بات فرمائی، وہاں ہمارے لیے بھی تو اللہ میں نے یوں نہیں فرمایا تمہیں ساتھ تو خون معاف ہے، جو چاہے سو کرتے رہنا.
میں تمہیں فلسطین بھی دوں گا، میں تمہیں کیا نام مکہ اور مدینہ بھی دوں گا، ہندوستان بھی دوں گا، پاکستان بھی دوں گا، تم جو چاہے کرتے رہنا. یہ بھی تو نہیں اللہ نے فرمایا تھا. تو آج اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذلیل قوم کو جس کے لیے قرآن شریف میں لفظ ذلت آیا ہے، اگر ہمارے سروں پر اس کو مسلط کر دیا ہو کہ ہمارے سروں پر جوتے مارے، تو وہ اس لیے کہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں تاکہ ہم کو عقل آ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں. آپ بھی نے وہ لفظ سنا ہوگا ہندوستان یا پاکستان میں کہ صاحب ہمارے یہاں کہا کرتے تھے اپنے کوئی ماں باپ اپنے اولاد کی نالائقیوں سے پر ناراض ہو کر کہتے کہ چمار سے جوتے لگوا دوں گا. تو کیا وہ بیٹا جو ہے وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہو گیا کیا؟ مطلب یہ کہ تم اگر یہ حرکتیں کرو گے تو چمار عزت والا نہیں ہے، مگر اس ذلیل سے بھی تمہارے جوتے لگوائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اور ذلت ہو، تمہارا جرم اتنا خطرناک. آج ان ذلیلوں سے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پٹوا رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم کو عقل آ جائے. اگر ابھی نہیں آ رہی ہے کبھی اور پٹ رہے ہیں. جس روز آئے گی عقل اسی روز پٹنا ختم ہو جائے گا، یاد رکھیے. فرمایا کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اللہ کا عذاب ان پر جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. یہ بات قرآن شریف نے تو صرف اتنی ہی کہہ دی، لیکن تورات میں آپ چلے جائیے تو ان کے نام تک موجود ہیں، نام تک موجود ہیں. اس نبی کو قتل کیا، اس نبی کو قتل کیا، اس نبی کو قتل کیا، نام موجود ہے. زکریا نبی کا نام موجود ہے کہ ان کو سنسار کیا گیا خداوند خدا کے گھر میں، مقدس میں، یعنی بیت المقدس کے اندر قربان گاہ کے سامنے اس صحن میں. حضرت زکریا کا نام اس میں آتا ہے تورات میں، ان کو بھی گویا حضرت یرمیا کا نام بھی آتا ہے. تو کتنے نبیوں کے نام اس کے اندر موجود ہیں کہ اسرائیلیوں نے ان کو شہید کیا تھا. ایسا نہیں کہ نہیں جانتے تھے کہ نبی ہیں، نبی جانتے ہوئے قتل کیا. تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر الحق کا مطلب یہی تھا نا حق. یہ نہیں کہ ان کو حق سمجھ کر کے قتل کیا، بلکہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں مگر چونکہ ہماری پالیٹکس اور سیاست کے خلاف ہیں اس لیے ان کو قتل کیا. یہ ہے نا حق قتل. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور یہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے. بس ہوتے ہیں عقیدے کے بلیف 62 سورہ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. یاد ہوگا کہ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، یہود کا، کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی بڑی نعمتیں اور بے شمار نعمتیں اور مہربانیاں فرمائیں، مگر ان کی طرف سے برابر سرکشی رہی۔ اوپر سے ترا یہ تھا کہ وہ اس ساری حرکتوں کے باوجود اپنی جنت پکی مانتے تھے، ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے اور ہم کو جنت میں جانا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جنت میں تو سوائے یہود اور نصارہ کے کوئی بھی نہیں جائے گا، الا من کان، یہ ان کا خیال ہے، اور جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو ایسے ہی، یہ ان کا خیال تھا۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے عمل کی قیمت ہے، مگر ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں، فیملی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اپنے دوستوں کو غلطیوں سے ناراض ضرور ہوتا ہے، مگر یہ کوئی نہیں کرتا کہ صاحب اس کو آگ میں لے جا کے ڈالتے ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ یہ تھی وہ بنیاد جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ پیارا بھی اللہ کو وہی ہے کہ جس کے عمل درست ہوں، ورنہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر، ناک نقشے کی وجہ سے اور جغرافیائی لحاظ سے اللہ میاں کسی سے پیار نہیں کرتے۔ تمہیں اللہ نے اگر سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی تو وہ اسی وجہ سے دی تھی کہ تم تاکہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، مگر تم نے نہیں کیے تو وہ پٹکی بھی تم کو خوبی ملنی ہے۔ ہمارے ہاں قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ عمل اور ایمان اور عمل کی قیمت ہے، ٹائٹل کوئی بھی لگا لو، ٹائٹل کا اعتبار نہیں۔ میں نے ایک مثال بھی دی تھی، اور میں نے کسی جگہ میں نے کہا تھا کہ آپ ایک دکان رینٹ پر لے لیں
باہر ایک سائن بورڈ لگا دیں، یہاں آپ کو ہر مال بہت اچھا ملے گا اور بہت سستا ملے گا. سائن بورڈ لگا دیا. ارے بھائی اندر سامان بھی ہے کہ نہیں یہ تو دیکھ لو. سامان ہے تو سائن بورڈ بھی ٹھیک ہے. سائن بورڈ تو بہت بڑا لگا دیا، اندر سامان ہے ہی نہیں. کیا چیز سستی ہے اور کیا چیز عمدہ ہے؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ٹائٹل چاہے مومن کا ہو، ٹائٹل چاہے یہودیت کا ہو، چاہے ٹائٹل نصرانیت کا ہو، سامان ہونا ضروری ہے. ایمان اور اگر عمل ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم خریدار ہیں. لیکن اگر ایمان اور عمل نہیں ہے تو خریدیں کیا چیز؟ ہے کیا چیز؟ پہلے اس آیت کو لے لیجئے، پھر میں بیچنے اور خریدنے کی بات میں لاؤں گا، میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں، جو صابی ہیں. صابی کے تعلق سے مفسرین نے تمام اتنے اقوال نقل کر دی ہیں، لیکن جو بات ان سب سے کے بیچ میں سے نکل کر آتی ہے اور وہ ایک قول بھی ہے اور وہی صحیح بھی معلوم ہوتا ہے تاریخ کی روشنی میں، وہ ہیں وہ لوگ کہ جو لادین کہلاتے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی دین نہیں بتاتے، وہ لوگ صابی ہیں. اور میں نے کہا کہ یہ کہاں سے تاریخی طور پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو مشرکین نے صابی کہا تھا. کیا مطلب؟ کیوں کہا تھا صابی مشرکین مکہ نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا سے جو مذہب چلا رہا ہے یہ اس سے نکل گئے. تو معلوم کیا ہوا کہ لادین ہو گئے، بے دین ہو گئے، اس لیے آپ کو صابی کہا تھا مشرکین نے. تو صابی کہا جاتا ہے ان کو کہ جو بے دین ہو، جیسے آپ اس زمانے میں کہہ لیجیے جو عقیدے کے کمیونسٹ تھے. اس طرح کے لوگ رہے ہمیشہ، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلے آ رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں بے دین کہلاتے ہیں. تو یہاں مراد وہی ہے کہ چاہے تو مومن ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے یہودی ہو، اور چاہے کوئی بھی دین ان کا نہ ہو، وہ ایک فرقہ کوئی بھی ہو، ان میں جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے گا، فرمایا ان کو ان کا اجر ملے گا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. یہ ہے بات جو اللہ نے فرمائی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے، اس کے لیے ایک مثال سمجھ لیجئے پہلے، اور وہ جو میں نے مثال ابھی روک رکھی وہ میں انشاءاللہ بعد میں دوں گا خریدنے فروختنے کی. مثال اس کی یہ ہے کہ ایک مثلا ہمارے اس آرگنائزیشن میں جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ بات کہیں کہ بھائی دیکھیے صاحب، اس آرگنائزیشن کا ایک قانون ہے، اس میں چاہے وہ اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، جو اس قانون پر عمل کرے گا اس کے لیے یہ ہے، اور جو نہیں کرے گا بھائی چاہے اپنا ہو پرایا ہو، قانون کی روشنی میں اس کے ساتھ تو معاملہ ہم کو کرنا ہے. کیا یہ کہتے وقت یہ خیال ہے کہ جو اپنے ہیں وہ قانون کے خلاف کریں گے؟ یا نہیں، وہ تو اپنے ہیں تو قانون کے خلاف نہیں کریں گے. مگر جب ایک عام دستور اور قانون کا عموم بتلانا ہوتا ہے، بتلانے کا انداز ہی ہوتا ہے. بادشاہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، اس میں اپنے اوپر کی کوئی تمیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، اے فاطمہ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لے، اس خیال میں نہیں رکھنا تو نبی کی بیٹی ہے میں وہاں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ سے یہ توقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ کوئی عمل ایسا کر رہی ہیں یا کرنے والی ہیں یا اب تک کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت ان کی برباد ہونے والی ہے. لیکن ایک قانون خداوندی بتلانا ہے، قانون عام ہے، اس میں اپنے اور پرائے کی کوئی تمیز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. یہ نبی کو خطاب ہے. بھلا بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مرکز ہیں